الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعدته بعدد كل معلوم لك. پچھلے ہفتہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ درود پاک پڑھنے والا اللہ اور نبی کا محبوب ہوتا ہے. اس دنیا میں جو جتنا کثرت سے درود پڑھا ہوگا کل میدان محشر میں وہ اللہ کے نبی کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. کولر بند کراؤ بھائی، کولر بند کراؤ یا کولر بند کراؤ. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پر اس لیے زور دیتا ہوں چونکہ درود پاک پڑھنے سے بہت جلدی نسبت رسول حاصل ہو جاتی ہے. نسبت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے گہرا تعلق ہونا، یہ نسبت کہلاتی ہے. ہماری آپ کی جب نسبت، ہمارا آپ کا تعلق جب اپنے نبی سے گہرا ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کو نسبت رسول حاصل ہے. اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. کہیے بے شک. کچھ بول دیا کر لیں تاکہ لگے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بیدار ہو کے سن رہے ہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. یعنی جس کو نبی کا تعلق حاصل نہ ہو اسے نہ اس دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. وہ دونوں جہاں میں ذلیل ہوگا، کیونکہ ساری عزتیں میرے اللہ نے میرے محبوب پر قربان کر دی. اسی لیے معراج کی رات میں اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی آپ پر سلامتی، آپ پر رحمتیں، آپ پر برکتیں ہوں. یعنی اب جو بھی سلامتی چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو.
آپ کی نسبت حاصل کرے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوگا اسے رحمت برکت سلامتی ملے گی انشاءاللہ۔ اب یہ نسبت جتنی عظمت ہوگی نبی والی، جتنی مضبوط ہوگی، بندے کو اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کی معرفت، اللہ کی دوستی، اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے سلامتی اتنا ہی زیادہ عطا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ والے کہہ رہے ہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، ایک دم بالکل رشتہ صاف ہو گیا۔ اگر ہم آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نبی والا بننا پڑے گا۔ اگر اللہ کی نسبت چاہتے ہیں، اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے نبی سے نسبت جوڑنی پڑے گی، تعلق جوڑنا پڑے گا۔ جتنا یہاں تعلق نسبت مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ سے بھی نسبت اور تعلق مضبوط ہوگا۔ سبق سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے درود پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنے سے نسبت رسول میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، نبی کی محبت بڑی تیزی سے دلوں میں اترنے لگتی ہے، نبی کی محبت سمانے لگتی ہے۔ تو جب نبی کی محبت امتی کے اندر، بندے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جن جن چیزوں سے ہمارے آپ کے نبی کو محبت تھی ان چیزوں سے ہمیں آپ کو بھی محبت ہوگی، جن چیزوں سے آپ کو نفرت تھی ہمیں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب جب سمجھ میں بات آ گئی کہ نسبت مع اللہ، اللہ کی دوستی بغیر نبی کے دوستی کے نہیں مل سکتی، تو ظاہر سی بات ہے اب اس دوستی کو بڑھانا ہے، اور اس کا بڑھانے کا واحد علاج درود ہے۔ جو جتنا درود پڑھے گا نبی کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے ایک صاحب درود پڑھ رہے تھے، درود پڑھتے پڑھتے ان کی ایک کیفیت بنی، اور اس کیفیت میں اللہ پاک نے چند اشعار کہلائے، غور سے سنیں۔ عشق نبی میں دل کو بہلا دیا ہے تو نے، کہیے سبحان اللہ۔ جب یہ عشق ملے گا نبی والا نا اس دن پتہ چلے گا۔ ابھی تو پتہ نہیں کس کھٹکھائی میں ہے، پتہ نہیں کون کون سا کچرا یہاں گندگی بھری ہوئی ہے کہ اللہ اور نبی کی محبت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بس کچرا اور گندگی دوسروں کی نظر آتی ہے اور یہاں پڑی ہے خود نظر نہیں آتی۔ ذرا اللہ اور نبی کا پیار حاصل کر کے تو دیکھیں، جس دن محسوس ہوگا ساری بدماشیاں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی۔ یہاں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ شیطان نے ہم کو آپ کو مطمئن کر دیا ہے کہ ہم کو تو سب ملا، ہم کو کیا ہے؟ یہ ہم میں نا، یہ ہم انانیت میں چور ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے۔ نہ نبی کی یاد، نہ اللہ کی یاد، نہ قرآن کی یاد۔ آپ دیکھیے نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف۔ آپ دیکھیے کیا مسلمان کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے ہے؟ اس لیے اس نسبت کو پختہ کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ پختہ کیسے ہوگی؟ درود پڑھنے سے۔ کہیے سب لوگ درود پڑھنے سے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ 1000 تو درود روز پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں جمعہ بھی پھر شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت آسان ہے، پڑھنا شروع تو کریں۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو محبوب کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں محبت ہے نہیں، اسی لیے ہم آنا کانی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی کیفیت مچلی کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق نبی میں دل کو تڑپا دیا ہے تو نے، قلب و جگر کو میرے گرما دیا ہے تو نے۔ درود کی برکت جب انہیں محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی زبان سے کہنا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں حب نبی میں دل کو تڑپا دیا ہے تو نے، حب نبی کی قیمت بتلا دیا ہے تو نے،
حب نبی کی قیمت بتلا دیا ہے تو نے، شاہد ہے جس پہ قرآن سمجھا دیا ہے تو نے۔ پچھلے ہفتہ بیان ہوا تھا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ہم آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کہتے فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع، میرے نبی کی فرما برداری شرط ہے، شرط۔ اسی لیے شرط لگائیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبوبیت، اللہ کی دوستی بغیر نبی کے دوستی کے نہیں مل سکتی، نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے درود پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا خود ہی جائزہ لے لیں، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، آپ دیکھیے کتنا درود ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ پھر یہاں محسوس کیسے ہوگا؟ اور ہر آدمی کرامت، اب کسی ولی کا، کسی بزرگ کا اگر واقعہ بیان کرو، ان کے حالات بیان کرو جو 10 ہزار درود پڑھتے تھے، تو ہمارے دل دماغ میں اتنا کچرا بھرا ہوا ہے، اتنی گندگی ہے کہ ان واقعات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بدماشی ہے، شرارت ہے ہماری آپ کی، جو اندر شیطان نے پیدا کر دی ہے، اور اس شرارت سے توبہ کرنے کو بھی ہم تیار نہیں۔ اور یاد رہے، اللہ اور نبی ہمارے آپ کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ محتاج ہیں۔ اللہ اور نبی ہمارے تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ محتاج ہیں۔ اس لیے اگر محتاجگی اور بے بسی، لاچاری محسوس ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کر نبی کا دامن تھامیں اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ تو رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ سب سے پہلا وظیفہ کیا؟ درود۔ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ ارے پہلے 100 مرتبہ سے شروع کر دیا جائے، انشاءاللہ 200 مرتبہ سے، جیسی پھر توفیق ملتی جائے مانگتے جائے انشاءاللہ۔ اسی لیے قبلہ والے کہہ رہے ہیں کیا؟ یاد نبی میں دل کو بہلا دیا ہے تو نے۔ ہاں، نبی کی یاد کیسے آتی ہے؟ درود پڑھنے سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے، دونوں کی یاد۔ قلب شقی کو میرے روشن کیا ہے تو نے، اے اللہ درود پاک کی برکت سے تو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں روشنی آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ ارے کم سے کم ذرا فرصت جب ملے تو 2-4 منٹ تو سوچا کریں کہ ہائے ہائے زندگی کس طرف، کس نگر ڈگر میں گزر رہی ہے۔ کل کو جب مر جائیں گے، مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جواب کیا دیں گے؟ کچھ دیر تو سوچا کریں، اس سے فکر آخرت بڑھتی ہے۔ یہاں تو سوچ ہے صرف دنیا کی، اور حالت یہ ہے نہ دنیا ہی ہاتھ لگ رہی ہے نہ دین ہی ہاتھ لگ رہا ہے، دونوں سے ہم کلاش بالکل نظر آنے لگے۔ اللہ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو نبی ہمارے آپ کے لیے اتنا تڑپتا رہا ہو ساری زندگی، آخر ہم بھی تو کچھ ان کے لیے تڑپ دکھائیں، ہم بھی تو ان کے لیے مچلیں، ہم بھی تو ان کے لیے کچھ بے قراری دکھائیں، تاکہ اللہ کی ذات گواہ بنے، یہ فضا، یہ در گواہ بنے، یہ جگہ گواہ بنے۔ تو جب کچھ بے قراری اور کچھ تڑپ جب امتی میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پھر جھوم کر اس پر برستی ہے، پھر اور آگے کی راہیں کھلتی ہیں انشاءاللہ، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے پھر یہ انسان بچایا جاتا ہے۔ محبت رسول کی ایک ایسی کرامت ہے جو ہر امتی کو ہر دکھ سکھ میں کام آنے والی چیز ہے، لیکن نبی سے محبت کر کے یہ دیکھیں، آج امت جو ہر میدان میں ناکام ہے اس کی وجہ یہی ہے، بے بس لاچار جو نظر آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کیا؟ نبی سے جو محبت ہونی چاہیے، جیسا تعلق ہونا چاہیے، ارے جن کا تھا انہوں نے اس دنیا ہی میں دیکھ لیا کہ نبی کی محبت کی برکت کیا ہے۔ حنین فتح ہوا، سارے صحابہ چڑھائی کر دیے، کئی ہزار حنین کے نوجوان اور ان کے مرد گرفتار ہو کے مدینے پاک آ گئے۔ کسی روایت میں 6000، کسی میں کچھ قیدیوں کی تعداد بتلائی جاتی ہے، سب گرفتار ہو کے
دیوانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کے مدینے لائے گئے، اور حنین کے لوگوں کو بتا دیا گیا اگر اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو اتنا اتنا ایک ایک قیدی کے عوض میں تمہیں مال دینا پڑے گا، شرط لگائی گئی۔ تو جب سارے لوگوں نے اپنے قیدیوں کی تعداد شمار کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہیں، ایسے کیسے انہیں آزاد کرایا جائے گا؟ تو حنین کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو ایک شکل ہے اس طرح آزاد کرا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کیا؟ کہا آپس میں چندہ لگا دیا جائے اور چندے کا بٹوارا کر دیا جائے اور ہر گھر سے وصولی کی جائے اور سب کو بتا دیا جائے، سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لوگ قید ہو کے گئے ہیں۔ تو سب کے گھروں پر پرچیاں چسپاں کی جا رہی تھیں اور بتایا جا رہا تھا کہ آزادی کے لیے یہ قیمت لگی ہے، آپ کے گھر والوں کو اتنا ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو دایا تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، سب کو رضی اللہ عنہا، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ۔ یہ اکثر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی کھلایا کرتی تھی اور بکریاں چرانے جاتی تھی تو آپ کو ساتھ ساتھ اکثر لے جاتی تھی، بلکہ کئی دفعہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹی تم محمد کو بکریاں چرانے کے لیے لے جانے پر بضد کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا امی جب بھائی محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نام سنتے ہی درود زبان پر آ جانا چاہیے، ہم آپ اتنے بے حس کاہل نہ ہوں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہلانے پر جب ہم درود نہیں پڑھ رہے ہیں تو تنہائی میں جا کے کیا پڑھیں گے؟ کیا امید لگائی جائے ایسی زبان سے؟ اس لیے استغفار پڑھیے، نبی کا نام آتا ہے اور پچھلے ہفتہ بیان کیا گیا ایسا آدمی ذلیل ہے جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا امی جب بھائی محمد ہوتے ہیں تو بکریاں جلدی جلدی چر کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، میں انہیں اپنے گود میں لے کے بیٹھتی ہوں اور بکریاں اردا گرد جمع ہو کے میں اور ساری بکریاں پھر مل کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا چہرہ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں سکون ملتا تھا، انہیں تسلی ملتی تھی۔ اب آپ کہیں کہ حضور موجود تھے، وہ چہرہ دیکھتی تھی، انہیں سکون ملتا تھا، آج تو حضور نہیں ہے، تو اسی لیے تو کہتا ہوں بار بار درود پڑھو، سکون ملے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیں انشاءاللہ، اس کی برکت دیکھیں گے، پھر ساری مصیبتیں دنیاوی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسے انہیں رخ انور دیکھ کر چاشنی ملتی تھی، انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر انشاءاللہ چاشنی ملے گی، چاشنی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن پڑھیں۔ اب دیکھیے وہی شیمہ جب جوان ہوئی، ان کی شادی ہوئی تو شادی ہوئی حنین میں، حنین کے خاندان میں، ان کے بھی گھر والے قیدی بنائے گئے۔ تو جب پرچیاں چسپاں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا گھر والوں سنو، اتنا اتنا دیکھو سب کے گھر پر رقم لگائی گئی ہے قیدیوں کی آزادی کے لیے، اس لیے آپ کے بھی گھر پر۔ تو کہا کہاں کے لوگ قید کر کے لے گئے؟ سارے مدینے والے لے گئے ہیں، جو محمد صاحب آئے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب لفظ محمد سنا حضرت شیمہ نے تو تڑپ گئی، تو باہر نکلی، کہا یہ کون محمد؟ کہا وہی جو مکے سے ہجرت کر کے وہاں گئے اور ایسے ایسے ساری داستان جب بتائے تو ان کو ایک لفظ بچپنا یاد آ گیا اور کہا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو ایک مشورہ دوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب سب لوگ قیدیوں کی رہائی کے لیے چلیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں،
ممکن ہے 1 روپیہ نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے قیدیوں کو یوں ہی بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، بہت اچھا ہے، اتنی بڑی رقم دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب قیدیوں کی آزادی کے لیے قافلہ چلا تو حضرت شیمہ بھی ساتھ ساتھ، چونکہ مدینہ پاک کا ماحول اس وقت ایک حکومتی سطح پر ہو چکا تھا، مسجد نبوی کہ جگہ جگہ جو ہے صحابہ کرام پہرے دار رہا کرتے تھے، اور خاص پہرا جو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتا تھا وہ مضبوط سپاہیوں کا مضبوط دستہ ہوا کرتا تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ رہا کرتے تھے، تو وہاں موجود تھے۔ حضرت شیمہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ میں ترتیب سے اس لیے سنا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کچھ ایسے نادان اور نااہل ہیں یہاں جو یہ کہتے ہیں یہ خالی کس سے سناتا، مجھے کو نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے آدمی کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہی بات، وہ تو خالی کس سے سناتا۔ ارے کمینے، کس سے میں اپنے باپ دادا کا نہیں سناتا ہوں، سن کے تو دیکھ، نہ تو سنانا چاہتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ سننے دینا چاہتا ہے، تو آخر مسلمان ہے یا منافق ہے؟ تو ہے کیا؟ یوں ہی ہمارا ایمان کھوکھلا اور کھوکھلا بنانا چاہتا ہے۔ ایسے ایسے کمینے ہمارے آپ کے بیچ میں، اور ہم آپ ہاں آپ بتائیے، اتنی تفصیل سے اگر میں اپنے نبی کی زندگی آپ کے سامنے، امتی کے سامنے بیان کروں، کہاں جا کے کروں گا، کس سے کروں گا؟ لیکن آپ کہیں اللہ کرے میری موت سیرت ہی بیان کرتے کرتے آ جائے، ہماری آپ کی سنتے سناتے آ جائے، سب شامل اس میں، کئی آدمی۔ چلا قافلہ، جب وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں پہرا جگہ جگہ، لوگ چاک چوبند ہیں، ایک عجیب و غریب عالم ہے۔ تو آپ کے دل دماغ میں خاکہ چلنے لگا بچپنے کا۔ بہرحال قافلہ چلتے چلتے مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا اور فوجی دستہ، تو لوگوں نے کہا حنین سے ہم آئے ہیں اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، لہذا آپ اپنے نبی سے کہیے کہ حنین کے لوگ آئے ہیں، اس میں حضرت شیمہ بھی ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ قافلہ رک نہیں رہا تھا، بات کر رہا تھا اور چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آ گئے، انہوں نے روکنا چاہا تو کہا جا کے ان سے کہو ان کی بہن شیمہ آئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اتنا جانتے ہیں ہمارے نبی کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، آپ ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں اور کہتی ہیں انا اختی، میں ان کی بہن ہوں، آپ کہہ رہی ہیں۔ تو تلواریں یوں تھی، 2 صحابہ، اور ایسے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ لگا تو پیارے آقا دکھ گئے، تو کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لخت بہن شیمہ تڑپ گئی، پیارے آقا نے جب آواز سنی تو کچھ پہچانے گئے، دوڑ کے آئے، کہا ہٹو ہٹو میرے دیوانوں، میری بہن شیمہ آؤ۔ آپ لائے ہاتھ پکڑ کے، کملی بچھایا، بہن کو عزت دے کے بیٹھایا اور بتلایا میری امتیوں جب تمہارے پاس تمہاری بہن آیا کرے اسے یوں عزت دیا کرے۔ آج ہم کتنی عزت اپنے بہنوں کو دیتے ہیں، ذرا غریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ سیرت اس لیے بیان ہوتی ہے۔ کہا بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھائی حنین پر آپ کے فوجیوں نے چڑھائی کیا تھا، ہمارے کئی ہزار لوگ پکڑ کے لائے ہیں، ہمارے خاندان والوں سے لوگوں نے اتنا روپیہ مانگا ہے، میں فقط آپ کی زیارت اور ان کو چھڑانے کی غرض سے آئی ہوں، اس لیے مجھے نا امید نہ کیجیے گا۔ پیارے آقا نے کہا میرے دیوانوں، میں نے ہر معاملہ میں مشورہ کیا، لیکن میں بغیر مشورے کے کہتا ہوں کہ ان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، 6000 قیدی تھے، کئی لاکھ روپیہ اشرفیوں کا معاملہ تھا، سارے قیدیوں کو یک لخت بہن کی خاطر، بہن کا دل رکھنے کے لیے
ہمارے تمہارے نبی نے آزاد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہاں سے چلنے لگی تو بہت سارا ہدیہ، بہت سارا مال بھی پھر ساتھ میں دیا۔ ایک بات اور کہہ دوں، میرے پاس بہت سی دکھڑی بہنیں ایسے آتی ہیں کہ میرا بھائی 2 سال سے نہیں آیا ہے، میں بہت تڑپ رہی ہوں، کوئی دعا بتا دیجیے میرا بھائی میرے یہاں آنا جانا شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، بہنوں کے یہاں جب جائیں تو 500 والی مٹھائی 400 والی مٹھائی لے کے جانے کی کوشش نہ کیا کریں، تھوڑی دیر سوچ لیا کریں، بہن کو اس میٹھے کی ضرورت ہے یا پیسے کی ضرورت ہے؟ پیسے سے ہر ضرورت بہن پوری کر سکتی ہے، اگر فقط آپ میٹھا لے گئے تو کیا کرے گی بیچاری؟ اس لیے یہ سب خیال کیا کریں۔ ہمارے آپ کے اندر سے ہمدردیاں نکلنے لگی ہیں، خیر خواہیاں نکلنے لگی ہیں، ہم آپ بدخواہ ہو گئے، ہر ایک کے بارے میں برا چاہنے لگے۔ اس لیے اپنے دل دماغ کا جائزہ لیں، دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی بہنوں سے، امت کی بہنوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ بات اس پر آئی کہ دیکھیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دے کر امت کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزارنا۔ اور یہی نہیں، وہ سگی بہن نہیں تھی، جس ماں کا دودھ پیے تھے وہ تھی، اور وہی ماں جب سنی ہے کہ سنی ہوں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم بن کے آئے ہیں مکہ میں، تو طائف کے وادی میں اس طرف بنو سعد قبیلہ آباد تھا، وہاں سے چل پڑی۔ آپ بوڑھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بوڑھی ہیں، سنی ہے کہ مکہ میں پڑاؤ ڈالے ہیں، فتح ہو چکا ہے، وہ بوڑھی ماں لاٹھیوں کے سہارے آ رہی ہے اور فتح کا نظارہ دیکھنے کے لیے جب مکے میں پہنچی ہیں تو ہر طرف بھیڑ تھی، ہر طرف بھیڑ۔ اسی بھیڑ کو چیرتی ہوئی حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ذرا راستہ دو، مجھے جانے دو، مجھے محمد سے ملنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اونچائی پر تھے، گویا کہ ممبر پر آپ کھڑے تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ کی نگاہ حضرت حلیمہ سعدیہ پر پڑ گئی، آپ بے اختیار ہو گئے اور آپ پہچان گئے فوراً، یہ نہیں کہ آپ نگاہ پھیر لیے، پہچان گئے اور کہا راستہ دے دو، یہ میری ماں حلیمہ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر کملی بچھائی اور گوشت سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیے۔ ہم آپ کیا پیشانی کو ماں کو بوسہ دیں گے، کیا پیر ہاتھ دبائیں گے؟ برا بھلا کہنے سے تو ہم کو فرصت ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا اف لہما، اپنے ماں باپ کو برا مت کہو، اف تک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ جن کے ماں باپ مر گئے اب وہ سوچیں جب تو ہے نہیں کہ قبر پر گاہے گاہے جائیں، حق ہے ان کا، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا خود اللہ نے سکھائی قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر ایسا رحم آپ کیجئے جیسے بچپنے میں یہ ہم پر کرتے تھے، چھوٹی عمر پہ ہم پہ کرتے۔ کتنا رحم ماں باپ کرتے ہیں، دیکھیے کتنا پیار سے سہلاتے ہیں، دیکھ لیجئے قرآن نے سکھایا ہے یہ جملہ۔ یہاں کا ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں، بدماشیوں میں چور ہیں۔ اس کے بعد کہیں گے اللہ والے نظر ہی نہیں آتے۔ کیا اللہ والوں کو 4 آنکھ ہوتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ 4 پیر ہوتے ہیں؟ کیا 4 کان ان کے ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہمارے تمہارے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن ہاں دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، رہتے تو ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہوتا وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ان کا دل ہر دم اللہ سے چمٹا ہوتا ہے، نبی کی یاد میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں، ہر حرام سے وہ بچتے ہیں، رہتے ہمارے آپ کے بیچ میں۔ آج کل دیکھ لیجئے بس خالی گالیاں، اب کہاں کیوں رہے گا؟ ارے جب ہم آپ اپنے سگے ماں باپ کو اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، اچھا کہنا تو دور، اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، تو اللہ والوں کو کیا اچھا کہیں گے؟ اللہ والوں کو
پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت۔ یہ تو بصارت ہندو کو بھی نصیب، مسلمان کو بھی نصیب، بصیرت جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو بصیرت نصیب فرمائے۔ آپ نے پیشانی پر بوسہ دیا امی حلیمہ کے، اور پھر کملی بچھا کر بیٹھایا اور کہا ماں مجھے اللہ نے فاتح مکہ بنا دیا۔ کہا ہاں بیٹا یہی سن کے میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ اس محبت سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں گے اللہ کی رحمت کیسے جھوم کر برستی ہے۔ یہ نبی کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت جو پیسے لے کے کنارے ہو گئی، پھر بھی دیکھیے واسطہ، پھر بھی دیکھیے محبت، ادب، احترام کتنا دے رہے ہیں۔ یہ سبق ہے امت کو۔ اپنی ماں کرے جب آپ اپنی ماں کے قبر پر پہنچے ہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ بہرحال بات دوسری یاد آنے لگی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جب قبر پر اپنی ماں کے پہنچے ہیں، 57 سال عمر ہے، بعض میں اور ملتی ہے، گویا کہ آپ کا بڑھاپا ہے، تو آپ اپنی ماں کی قبر سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ ماں کی یاد آ رہی تھی، چونکہ ماں 5-6 سال کی عمر میں دنیا سے چھوڑ کے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ بار بار یاد کر رہے تھے اس لمحے کو۔ یہ امت کو سبق دے رہے تھے کہ اپنی ماؤں سے اسی طرح محبت کرنا، انہیں ذلیل مت کرنا۔ اور یہاں نوجوان کیا کہتا ہے، اس بار جائیں گے نا تو 1 روپیہ نہیں دیں گے، ترس جاؤ گی۔ ارے کمینے، کس ہستی کو تو دھمکی دے رہا ہے جس کی دعائیں تیرے ارد گرد پہرا دیتی ہیں، جس کی دعائیں تجھے جنت دلا سکتی ہیں؟ اس ہستی کو تو دھمکی دے رہا ہے جس جنت کو، جس کے قدموں تلے اللہ نے کر دیا۔ اور اللہ والوں نے بیان کر دیا ماں کی خفگی سے خفا اللہ ہے، ماں اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے۔ نیچے ماں کے پاؤں کے جنت ہے ایک، اس کو ملتی ہے جو ہو اولاد نے۔ ہم نیک اولاد بننے کی کوشش کریں۔ یہاں سبق ہے، اے میرے امت کے لوگوں، اپنی ماؤں کو اس طرح عزت دینا، اپنی ماؤں سے اس طرح محبت کرنا۔ یہاں تو محبتیں ناپید ہو گئی، نہ جانے کون کون سے خرافات میں ہم ہو گئے۔ کیوں بھائی ایسا ہی تو ہو رہا ہے اس وقت؟ اپنے ایسا لگتا جیسے بیگانے ہو گئے، اپنے نہیں لگ رہے ہیں۔ گھر میں جاتا ہے تو گھبراہٹ ہے، کیوں اتنی نفرتیں ہیں؟ تبھی بار بار کہا جاتا ہے درود پڑھو، درود پڑھو۔ اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت مولانا خورشید احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کا، ان کے حوالے سے کہ حدیث پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، بہت سب بھوکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پورا قافلہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شہد کی مکھی آتی ہے اور بھنبھناتی ہے۔ پیارے آقا سمجھ گئے اس کی بھنبھناہٹ کو، تو صحابہ کو بلائے کہ ادھر آؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ شہد کی مکھی ہے، اس نے یہ پیغام دیا ہے، بتایا ہے کہ قریب میں ہم شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا چھتا ہے جس میں بہت سارا شہد ہے، آپ اپنے صحابہ کو بھیج کر وہ شہد نکلوا لیں اور کھا لے، پانی پی لے، پیٹ بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جاؤ اس مکھی کے پیچھے۔ شہد کی مکھی کے پیچھے گئے، شہد نکال کے لائے، مکھی بھی ساتھ آئی۔ پیارے آقا نے سوال کیا مکھی سے کہ یہ بتاؤ تم شہد یہ کیسے بناتی ہو؟ غور سے سنیے گا۔ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ ہم لوگ مختلف درختوں کے پھولوں کا عرق چوستے ہیں اور پھر جا کے شہد کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھولوں کا عرق جو ہوتا ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے،
شہد اتنا میٹھا کیسے؟ تب اس نے کہا کہ ہم لوگ شہد کر کے واپس چلے آتے ہیں، ہماری جو رانی ہے، جو راجا ہے، وہ شہد کے چھتے کے اندر رہتے ہیں، وہ آپ پر یعنی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے پورا شہد میٹھا ہوتا ہے۔ او سبحان اللہ! کیا کہا؟ وہ پورا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں نقطہ بیان کیا ہے حضرت نے کہ درود پڑھنے سے کڑوا شہد جب پورا کا پورا میٹھا ہو جاتا ہے، تو جب ہم آپ درود پڑھیں گے تو ہماری آپ کی پوری کڑوی زندگی انشاءاللہ میٹھی ہو جائے گی۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔